یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ کسی کے مرنے پر تیجا شریف، ساتواں شریف، 10واں شریف، 40واں شریف یا چہلم شریف، جمعرات شریف، کل شریف، برسی شریف کرنا درست ہے؟ پیارے بھائیو، دین وہ ہے جو قال اللہ و قال رسول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں ملے گا؟ قرآن کریم میں، اور جو اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں ملے گا؟ صحیح حدیث میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹیاں، بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوت ہوئے، لیکن ذخیرہ حدیث میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیجا شریف اور 10واں شریف اور جتنے بھی شریف یہ کیے ہوں۔ اور پھر پیارے بھائیو، اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتے تو ان کا نام سنت تیجا ہونا چاہیے تھا، سنت چہلم ہونا چاہیے تھا، سنت کل ہونا چاہیے تھا، سنت برسی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ رسم تیجا، رسم 10واں، رسم چہلم۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین میں چیز ملائی گئی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایصال ثواب کا طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے یا آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز جو اس کو ملتی رہتی ہے صدقے جاریہ، ایک وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا سکھایا ہوا وہ علم جس پر لوگ اس کے جانے کے بعد عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس کی نیک اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، جس کو کم از کم جس اولاد کو، اور یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے؟ نیک اولاد، جس کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھ پر میرے والدین کا کیا حق ہے، کیسے ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ مدرسے کے بچوں کو بٹھا کر قرآن خوانی کی، اور اسی طرح جو میں نے ابھی رسومات ذکر کیے ہیں وہ کی، تو اس کے بعد کیا اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، پھر بینک کی طرف نظر ہوتی ہے بیٹے کی کہ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ مسجد سامعین کرام، مرنے والے پر اگر حج فرض ہے یا مرنے والے نے حج کی نظر مانی تھی تو اس کے ورثاء میں سے کوئی بھی اس کی طرف سے حج کرے تو فرض یا نظر پوری ہو جاتی ہے۔ جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا میری ماں نے نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کرو، اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا جو ہے وہ قرض ادا کیا جائے، اور یہ جو ہے بخاری میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعد ماتت، کہ میری والدہ یا سعد کی والدہ فوت ہو گئی ہے، فَأَيُّ صَدَقَةٍ افضل، کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سقی الماء، کہ پانی پلانا۔ فحفر بئرن، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا اور اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر، رو احمد و نسائی، اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، فوت شدہ والدین کے لیے اولاد کا استغفار کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ایک نفع بخش جو ہے وہ عمل ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لیرفع درجات للعبد الصالح فی الجنہ، کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، فیقول یا رب انہ لی حاضر، کہ یہ کیسے ہوا؟ فیقول باستغفار ولدک لک، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے استغفار کیا ہے، دعا کی ہے، اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا۔ اللہ اکبر، رواه احمد فی صحیح۔ اسی طرح میت کی طرف سے زندوں کی طرف، یعنی میت کے لیے زندوں کی طرف سے
بہترین تحفہ دعا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے، جو اپنے ماں باپ یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالی اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے میرے بھائیوں زندہ کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ رواہ بہقی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی حدیث نمبر 3596 3596، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبری بعد موتی، کہ 7 چیزوں کا اجر بندے کا جاری رہتا ہے جبکہ وہ مرنے کے بعد قبر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، علماً علمہ ونشرہ، جو اس نے علم پہنچایا آگے نشر کیا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، ووالدن صالح ترکہ، اور جو اس نے نیک اولاد چھوڑی۔ نمبر 3، او حفر بئرن، کہ اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا۔ نمبر 4، او ورث مصحفن، کہ اس نے قرآن کریم تقسیم کیے۔ نمبر 5، او بنا مسجدن، اس نے کوئی مسجد بنا دی۔ نمبر 6، او اجر نہرن، اس نے کوئی نہر جاری کر دی۔ اور نمبر 7 جو ہے اس نے کوئی سایہ دار یا پھلدار درخت لگا دیا جس سے انسان جو ہے وہ یا پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس نے حالت صحت میں کوئی صدقہ کیا۔ تو یہ ہیں 7 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو ملتی رہتی ہیں۔ آخر میں کسی نے اور بھی سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں کوئی مر جائے تو قبر کے پاس مولانا صاحب قرآن خوانی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں، یہ سب کھانے پینے کے چکر ہیں، یہ سب اللہ کی قسم کھانے پینے کے چکر ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ یہ مولوی آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا ایک اور بھی سوال کیا جائے کہ کسی کے گھر میت ہو جائے تو لوگ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں جی فاتحہ شریف، دوسرا آتا ہے بھی فاتحہ، اسی طرح کرتے ہیں اور اس کے بعد آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں، کوئی گٹھلیاں رکھی ہوتی ہیں، اور پھر جاتے وقت یہ فاتحہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اور جاتے وقت کیا کہتے ہیں، جو کلام پاک پڑھا ہے آپ کو ملت کیا، اور پھر وہ میت کو ملت۔ یہ تمام چیزیں بدعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں میرے بھائی۔ جو ثابت ہے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ کسی کے پاس اگر کوئی فوت ہو جائیں عظم اللہ اجرک یا اور اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں اس کو تسلی دیں، ٹھیک ہے، اور آ جائیں۔ بس یہی چیزیں ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد جو ہیں وہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی